ہر دور میں دو چیزیں مشکل رہی ہیں۔ پہلی چیز سچ بولنا۔ کیوں جی؟ ہر دور میں دو چیزیں مشکل رہی ہیں۔ پہلی چیز سچ بولنا، دوسری چیز سچے لوگوں کا ساتھ دینا۔ سچ بولنا بھی بہت مشکل ہے اور سچ والوں کے ساتھ کھڑے ہونا یہ بہت مشکل ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا قول ہے، حق کی پہچان کیا ہے؟ کہ جب حق باہر نکلتا ہے تو سب سے پہلی اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی مخالفت ہوتی ہے، اس کے خلاف لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آپ نوٹ کریں، حق والے آپ کو تھوڑے ملیں گے، اخلاص والے آپ کو تھوڑے ملیں گے، یہ پکی بات ہے ہمیشہ۔ نہیں تو آپ کے سامنے میرے بھائیو انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے بڑے بڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تبلیغ شروع کی، دعوت شروع کی تو کتنے لوگ تھے جی؟ قوم کتنی تھی؟ قوم بہت زیادہ تھی، لیکن کتنے بندے تھے؟ ایک خود، ایک ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور ایک اور شخص، اس طرح 3 لوگ تھے صرف، باقی پوری قوم مخالفت میں کھڑی ہے، سگا باپ بھی مخالفت میں کھڑا ہے، سگا باپ بھی مخالفت میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی، کتنی کی جی؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ گفتگو کی میرے بھائیو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، 950 سال تبلیغ کی، اور 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 80 یا 82۔ ہاں، اگر کیلکولیشن کی جائے، حساب کیا جائے تو تقریباً 10 سال میں ایک شخص بنتا ہے، صدی میں 10 لوگ بنتے ہیں، وہ بلکہ 10 سال سے بھی زیادہ، 12 8 96، یعنی تقریباً 120 سال کے بعد ایک بندہ مسلمان۔ تو صبر کا پیمانہ پیغمبر کا دیکھیں، گھر کتنا ہے، لیٹتے ہیں تو گھر سے باہر پاؤں چلے جاتے ہیں، اگر پاؤں اندر کرتے ہیں تو سر باہر چلے جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اتنی زندگی پانے کے بعد وہ کہتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے گھر کے 2 دروازے ہوں، ایک دروازے سے میں گزروں تو دوسرے سے باہر نکل جاؤں، مجھے تو زندگی جو میں نے گزاری صرف اتنی سی لگی ہے۔ تو حق والے کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے، پہلی نشانی مخالفت ہوتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، پیار کے ساتھ، برداشت کے ساتھ۔ سگی اولاد ہو نا، بندہ بڑی باتیں برداشت کرتا ہے، بڑی ان کی حرکتیں برداشت کرتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے میرے بچے کو سمجھاؤ، دوستوں کو کہتا ہے میرے بیٹے کو سمجھاؤ، رشتہ داروں کو کہتا ہے میرے بچے کو سمجھاؤ، باہر اس کی افواہ نکلے گی میں تو بے عزت ہو جاؤں گا، کوشش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کتنے تانے باپ کو سننے پڑتے ہیں، کہتے ہیں جو بندہ کسی کے ہاتھوں نہیں مارا جاتا اولاد کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ کیوں جی ایسے عبد کو اتفاق کرتے ہیں آپ؟ کیوں جی؟ جو کسی کے ہاتھوں نہیں مارا جاتا وہ اولاد کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم کوشش کریں جب بھی ہم کوئی میسیج دیں، قرآن پاک کی کوئی آیت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مبارکہ ہے، بڑے پیار محبت سے ذہن یہ بنا کر رکھے، اگر میرا بھائی مجھے یہ بات کرے گا میں نے خاموش رہنا ہے، مجھ پہ کیچڑ اچھالے گا میں نے خاموش رہنا ہے،
کیا خیر، میں نے برداشت کرنا ہے، کیا خیر۔ تو یہ ہے کہ سچ بولنا بہت مشکل ہے اور جھوٹ چھوڑنا بہت مشکل ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ جھوٹ چھوڑنا آج تقریباً ہر دوسرا بندہ، بلکہ ہر بندہ ہی جھوٹ بولتا ہے۔ آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال کے بعد نبوت ملی تھی؟ بتائیے، 40 سال کے بعد نبوت ملی نا؟ ہاں، 40 سال نبوت ملی، 40 سال لوگوں میں رہے اور آقا نے کوہ صفا پہ لوگوں کو جمع کیا۔ کوہ صفا پہ جمع کرنے کے بعد آپ نے پہلے یہ پوچھا، فوراً دعوت نہیں دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا نہیں پہلے کہا، پہلے کیا پوچھا؟ اے لوگوں بتاؤ آپ نے مجھے کیسا پایا ہے؟ کیوں جی؟ آپ نے مجھے کیسا پایا ہے؟ لوگوں نے کیا جواب دیا تھا؟ لوگوں نے کہا تھا، اللہ کے رسول ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق اور امین پایا ہے۔ صادق اور امین پایا۔ صادق کسے کہا جاتا ہے؟ سچ بولنے والے۔ امین کسے کہا جاتا ہے؟ جس نے کبھی خیانت نہ کی ہو، ہمیشہ سچ بولا۔ یہاں ہم دیکھیں کہ اگر پورے اسلام کو ہم اگر 2 چیزوں میں لانا چاہیں تو وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جی؟ سچ بولنا اور ایمانداری کرنا۔ 40 سال اپنا کردار پیش کیا ہے، پھر جا کے لوگوں کے اندر پوچھا ہے، ان کو پوچھا ہے، پھر کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو تفلحوا، اب کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلے صادق اور امین بن کے دکھایا ہے، سچ بولنے والا بن کے دکھایا ہے، امانتیں رکھنے والا بن کے دکھایا ہے۔ ایمانت داری کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو کوئی 10 روپے دیتا ہے، جب بازار سے چیز لا دو، اگر 9.5 کی چیز آتی ہے میں 8 آنے پہلے مالک کو دوں، 9.5 کا حساب بعد میں دوں۔ ایمانداری یہ ہے، کیوں جی؟ یہ ایمانداری نہیں ہے۔ 9.5 لگے ہیں، میں پہلے بھائی یہ آپ کے بقایا ہیں، 9.5 کا بھی میں حساب دیتا ہوں۔ ہم کوشش کرتے ہیں اے 8 آنے میں نہیں مل جائے، کیا خیال ہے؟ ایسے ہی یہ پیسے مجھے مل جائے۔ تو میرے بھائیوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے نمونہ ہے، ہم اس کو اپنائیں۔ آپ نے صادق اور امین بن کے دکھایا۔ قرآن مجید میں جو آیت کریمہ، 2 آیات کریمہ مقدسہ، مطہرہ، منورہ، مشرفہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر دو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں کس کے ساتھ ہوا جاتا ہے؟ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، جس کا سٹیٹس زیادہ ہے، جس کا پروٹوکول زیادہ ہے، جس کے ساتھ افراد زیادہ ہے، جس کی قوت ہے، بہادر ہے، اس کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ غریب کو دبکا دیا جاتا ہے، دھکے دیے جاتے ہیں، بات نہیں سنی جاتی، پکی ٹھکی بات ہے۔ ساتھ کس کا دیا جاتا ہے؟ دولت مند کا۔ بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، سچوں کے ساتھ ہوا کرو، سچوں کے ساتھ ہوا کرو، سچ والوں کا ساتھ دیا کرو۔ قرآن کا دوسرا مقام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر دو، جب خود بھی بات کرو تو سچی بات کرو، خود بھی بات کرو تو سیدھی بات کرو۔ ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو فون آتا ہے، فون آتا ہے، السلام علیکم بھائی جان، جی وعلیکم السلام، جی آپ کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے جی، آپ کہاں ہیں؟ سر میں لاری اڈیا میں۔ بیٹھا کہاں ہے؟ عدالت گڑھا جامع مسجد مکی میں بیٹھا ہے، عدالت گڑھا میں بیٹھا ہے، کہتا میں لاری اڈا میں ہوں، مجھے بتائیے یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، بتائیے گا جی،
بتائیں خود آپ کیا ہے؟ ہاں جی، میں 10 منٹ میں آیا، آدھا گھنٹہ گزر گیا، نہیں آتا سچ ہے کہ جھوٹ؟ میں آپ کو شام کو ملتا ہوں، 1 ہفتہ گزر گیا میں اس کو ملنے نہیں آتا، بتائیے سچ ہے کہ جھوٹ؟ ہاں جی، 1 ہفتے کا وعدہ کیا تھا میری اور آپ کی ملاقات ہوگی، بیٹھ کے لین دین کا معاملہ کر لیں گے، کوئی گفتگو، کوئی مشورہ، کوئی رائے آپس میں قائم کر لیں گے، 1 مہینہ گزر گیا آیا نہیں، بچائیے سچ ہے کہ جھوٹ؟ اس لعنت کے اندر، پھٹکار کے اندر، اس جھوٹ کے اندر میں اور آپ شامل ہیں کہ نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا جھوٹ بولنے سے مال بک جاتا ہے لیکن برکت اٹھ جاتی ہے۔ ہاں اٹھ جاتی ہے۔ میں اور آپ برکت اکٹھی کر رہے ہیں، برکت کو ختم کر رہے ہیں، ہاں جی، بے برکتی کو لا رہے ہیں، بے برکتی کو لا رہے ہیں۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو سچ کو لازم پکڑو، فائدہ کیا ملے گا، نفع کیا ہوگا آپ کو، آپ کتنا فائدہ اٹھاؤ گے۔ فإن الصدق یہدی الی البر، نیکی، سچ آپ کو نیکی کی طرف لے جائے گا، وإن البر یہدی الی الجنہ، نیکی آپ کو جنت کا مہمان بنا دے گی، نیکی آپ کو جنت کا مہمان بنا دے گی۔ آقا تو یہ فرمانے سچ کو لازم پکڑو، میں نے آپ کے جھوٹ کو لازم پکڑ لیا ہے، سچ کو لازم پکڑو۔ ایسے بھی میرے بھائی بیٹھے ہیں اولادوں کے معاملے میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، بڑے سے بات چھپائی، چھوٹے سے چھپائی، درمیان والے سے چھپائی، اس کو نہیں بتانا، ایسے نہیں کرنا۔ ماں بیٹی کو کہتی بڑی بہن کو نہ بتانا، ماں بیٹی کو کہتی بھائی کو نہ بتانا، اولادوں کے معاملے میں بھی جھوٹ۔ کیا خیال ہے جس گھر میں جھوٹ آئے گا برکت رہے گی؟ نہیں رہے گی میرے بھائیو۔ اللہ میری اور آپ کی اصلاح فرما دے۔ پیارے محبوب علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے اللہ کے رسول مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پوچھا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ پوچھا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں جب ایمان اور جھوٹ 2 چیزیں ہیں، ان میں سے صرف ایک ہی اندر رہ سکتی ہے، ایمان ہے تو جھوٹ نکل گیا، اگر جھوٹ ہے تو ایمان نکل گیا، اگر دونوں چیزیں اکٹھی رہیں گی ایمان اور سچ اکٹھا رہے گا، جھوٹ نہیں رہے گا۔ کیا خیال ہے؟ تو ہمیں چاہیے نا پھر سچ بولنا چاہیے، ہمیں سچی بات کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں کوشش کرو سچ بولیں، اتنا سچ بولو، اتنا سچ بولنے کی کوشش کرو، اللہ عرشوں پہ اپنے فرشتوں کو اعلان فرما دے، رجسٹر کھول لو، اس کا نام اعمال کھول لو، رجسٹر کھول لو، جس پہ انتراج کر دو میرے بچے کو صادق لکھ دو، سچا لکھ دو۔ اتنا سچ بولنے کی کوشش کرو۔ کوشش تو کر سکتے ہیں نا جی، کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ کوشش کی مثال دیتا ہوں، بس انشاءاللہ 5 منٹ آپ کا زیادہ وقت نہیں میں لینا جی۔ کوشش کر سکتے ہیں۔ ایک شخص تھا، وہ کیا کیا کرتا تھا؟ شراب کھانے چلا گیا۔ غور سے سننا ہے، بات کی سمجھ آ رہی ہے نا ویسے میری؟ شراب کھانے چلا گیا، شراب لی، جتنے پیسے پاس تھے لا کے اس کو نالی میں بہا دیا۔ کسی نے پوچھا اللہ کے بندے لے کے آئے ہو، اس کو پیا نہیں، اس کو پیا نہیں، آپ نے اس کو گلی میں بہا دیا ہے۔ کہتا ہے میں اکیلا جتنی کوشش کر سکتا ہوں میں اتنی برائی کو تو ختم کروں نا، میں نے شراب کا اگر 1 مگ لایا ہے، 1 پیالہ لایا ہے، میں نے اس کو نالی میں بہا دیا ہے، یہ کوئی دوسرا شخص پی لیتا برائی اور بڑھ جاتی۔ جتنی میں کوشش کر سکتا ہوں کم از کم اتنی تو برائی کم ہو رہی ہے نا، کم از کم اتنی تو برائی کم ہو رہی ہے نا۔ دوسرا گیا طوائف کو لے کے آیا بدکاری کے لیے، پیسوں سے طے کر لیا، اتنے دوں گا پیسے، بدکاری کے لیے طے کر لیا، پوری رات بٹھائے رکھا، صبح ہوئی اس کو بولا چلی جاؤ، اس کو بولا چلی جاؤ۔ کہنے والا کہتا ہے رات بھر پاس رکھا ہے، پیسے بھی خرچ کیے ہیں،
کہتے ہیں میں نے کوشش یہ کی ہے، یہ آج کی رات بھی کسی کے پاس جاتی تو اس زنا کا مرتکب ہوتی، بدکاری کا مرتکب ہوتی، میرے پاس آئی ہے، میرے پاس مال اتنا تھا، کم از کم ایک رات کے لیے تو معاشرے سے برائی کم ہوئی ہے نا۔ ہاں جی، تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ وہ جی محترم زندہ مثال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ جل رہی تھی وہ چڑیا کیا کر رہی تھی؟ چونچ میں پانی لیے تھی نا، چونچ میں پانی لیا ہوا تھا، پانی لے گرا رہی۔ پوچھنے والا نے پوچھا چڑیا تھوڑا سا پانی آگ بجھے گی؟ کہاں آگ تو نہیں بجھے گی، لیکن بجھانے والوں میں میرا نام آ جائے گا۔ سبحان اللہ، بجھانے والوں میں میرا نام آ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، کم از کم معاشرے میں گند ختم کرنے کے لیے، جھوٹ ختم کرنے کے لیے تو معاشرے میں تھوڑی تو کمی آئے گی نا۔ یہ اتنے افراد بھی بولنے شروع کر دیں، آپ کو دیکھ کے دوسرا شروع کرے، تیسرا شروع کرے، انشاءاللہ ایک وقت ایسا ہے کہ کافی حد تک کم ہو جائے گی۔ پکی بات ہے، سچ بولیں گے نا انشاءاللہ، جھوٹ سے بچنے کی کوشش کریں گے نا۔ اچھا، محبوب علیہ السلام کے پاس ایک آنے والا آتا ہے، آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر 4 برائیاں ہیں۔ کتنی جی؟ مشہور و معروف ہے۔ میں چوری بھی کرتا ہوں، میں شراب بھی پیتا ہوں، میں زنا بھی کرتا ہوں، اور میں کیوں جی ایسی ہے، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ آقا نے کس چیز سے منع فرمایا تھا؟ کیا زنا کبیرہ گناہ نہیں ہے نا؟ شراب پینا کبیرہ گناہ نہیں ہے؟ کیا خیال ہے، شرابی کو کوڑے مارنے کی اجازت ہے نا؟ حد لگتی ہے؟ اچھا، زانی کوارہ ہے، کیا خیال ہے، زانی کوارہ ہے اس کو بھی کوڑے، جو شادی شدہ زانی ہے اسے رجم کرنے کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں جی؟ جو چور ہے والسارق والسارقۃ فقطعوا ایدیہما، قرآن پاک کے اندر حکم ہے کہ نہیں؟ چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، فقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دو، ہے کہ نہیں ہے؟ کیا یہ تینوں گناہ کبیرہ نہیں ہیں؟ آقا نے کس سے منع فرمایا؟ آقا نے جھوٹ سے منع فرمایا۔ پتہ کیا چلا؟ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، جھوٹ تمام برائیوں کی ماں ہے۔ آقا نے فرمایا اس کو جھوٹ سے منع کروں گا، باقی ساری خود ہی چھوڑ دے گا، باقی ساری خود ہی چھوڑ دے گا۔ دیوار پھلانگنے لگا، خیال آیا صبح حضور کی خدمت میں پیش ہوں گا، مجھ سے پوچھیں گے ہاں بتا چوری کی تھی تو جھوٹ بولوں گا، تو اس نے کیا کیا تھا جی؟ چوری چھوڑ دی تھی نا۔ ہاں، دوسرا طوائف کو لے کے جانے لگا زنا کرنے، حضور صبح پوچھیں گے جھوٹ بولوں گا، شراب کا پیالہ پینے لگا، حضور پوچھیں گے جھوٹ بولوں گا۔ ہاں میرے بھائیوں، تینوں گناہوں کو چھوڑ دیا اور الحمدللہ سچ بولنے والا بن گیا، صحابی بن گیا، سچ بولنے والا بن گیا۔ تو جھوٹ کی وجہ سے تمام برائیوں کو چھوڑ دیا ہے، تمام برائیوں کو چھوڑ دیا ہے۔ آخری حدیث پاک، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث لا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامت ولا یزکیہم۔ آقا نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں، لا یکلمہم اللہ، اللہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کلام نہیں کرے گا، اللہ ان کے ساتھ کلام نہیں کرے گا، ولا ينظر الیہم، نظر رحمت سے ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، انہیں پاک بھی نہیں کرے گا۔ کون سے 3 بدبخت، بد نصیب، بد قسمت ہیں؟ کون سے ہیں وہ؟ ملک کذاب، ہے بادشاہ، جھوٹ بولتا ہے۔ باپ کو کون سی مجبوری ہے جھوٹ بولنے کی؟ باپ کو اللہ نے سربراہ بنایا ہے، کیا خیال ہے؟ ایک وزیر اعظم ہے، اس کے پاس طاقت موجود، اس کے پاس فوج موجود، اس کے پاس مال موجود، سارے اس کے ماتحت، وہ جھوٹ بولے تو پکڑا نہیں جائے گا؟ کیا خیال ہے بتائیے جی؟ آقا نے فرمایا ملک کذاب، ہے بادشاہ لیکن جھوٹ بولتا ہے، اس کو پروٹوکول بھی ملتا ہے، اس کے پاس کون سی ایسی مجبوری ہے جھوٹ بولنے کی؟ ہر اختیار تو اللہ نے اسے دے رکھا ہے، وہ اپنے ماتحتوں پہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن کون سی مجبوری ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ ملک کذاب، جھوٹ بولنے والا بادشاہ۔ دوسرا
وآئل مستکبر، ہے فقیر لیکن اکڑ بڑی ہے، تکبر بڑا ہے، ہاتھ ہمیشہ نیچے رہتا ہے، اکڑ ہمیشہ اوپر رہتی ہے، تکبر سے مانگتا ہے۔ ایسے دیکھیں ہیں 10 روپے دو، پاس رکھو، میں آپ کے 10 پہ بیٹھا ہوں۔ میں ایک دو دفعہ میرے ساتھ ایسا چانس ہوا ہے، کسی کو مطلب دیے نا سوالی کو، یا مجھے 100 دے کے جاتے ہیں، 500 دے کے جاتے ہیں، 500 کو نوٹ دے کے جاتے ہیں، آپ کے 10 کے اوپر بیٹھو، پاس رکھو۔ استغفر اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَآئِلُ مُسْتَقْفِرٌ، اے فقیر مانگنے والا لیکن اکڑ اندر ہے۔ آقا نے فرمایا یہ بھی بندہ ایسا ہے، اللہ اس سے کلام بھی نہیں کرے گا، نظر رحمت بھی نہیں کرے گا، اس کو پاک بھی نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ تیسرا شیخ ظانن، بوڑھا ہے، بدکاری نہیں چھوڑتا ہے، بوڑھا بدکاری نہیں چھوڑتا۔ کہتے ہیں نا آتا پہیاں ٹر جن تے بھولے شاہ، مثال سنی ہے نا، آتا پہیاں ٹر جن تے بھولے شاہ جھوٹا ہو جاتا ہے، آتا پہیاں نہیں جاندیاں بڑھے ویلے تک بھی نہیں جاندیاں، عادتیں نہیں جاتی۔ اللہ کا فضل کرم جس کے اوپر ہو جائے تو ہو جائے، عادتیں نہیں جاتی۔ فرمایا شیخ ظانن، ہے بوڑھا ہاں لیکن زنا نہیں چھوڑتا، بدکاری نہیں چھوڑتا، گناہ سے باز نہیں آتا۔ ہاں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی تھی؟ بیٹا گناہ اتنا کرو جتنا آگ کو سہ سکتے ہو، گناہ اتنا کر دو جتنا جہنم میں جل سکتے ہو، گناہ اتنا کرو جتنا عذاب سہ سکتے ہو، اتنا بیٹا گناہ کرنا۔ اپنے بچوں کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ ایسے مقام نہیں ملا کہ اللہ نے ان کے نام کی قرآن پاک میں سورت کا نزول فرما دیا۔ اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ ہم نے کبھی اپنے بچے کو کہا بیٹا جھوٹ نہ بولا کرو، ہمیشہ سچ بولا کرو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، چوروں نے پکڑ لیا، کیا خیال ہے، انہوں نے مال تلاش کیا، ملا نہیں، کہا آپ جھوٹ بولتے ہو۔ وہ کہتے ہیں میں نہیں جھوٹ بولتا، آپ کو تلاشی کرنی نہیں آ رہی۔ کیوں؟ میری ماں نے مجھے سبق یہ سکھایا ہے بیٹا ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں مال کہاں ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کیجئے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں یہ 3 بدبخت ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے ساتھ کلام بھی نہیں کرے گا، نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں، اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ ہمیشہ سچ بولنا۔ سب مل کے ذرا بولیں، ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ کبھی بھی نہیں بولنا، جھوٹ سے ہمیشہ بچنا ہے، سچ ہمیشہ بولنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کا پیار محبت اللہ پاک قبول فرما دے، آپ کا بیٹھنا اللہ قبول فرما دے، اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرما دے، اسی طرح محبت کے ساتھ اللہ مجھے اور آپ کا جنت میں اکٹھا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماہ رمضان سانو پیارا ملیا، ماہ رمضان سانو پیارا ملیا، نیکیاں دا موسم بہت سارا ملیا۔ کیا دے سبحان اللہ۔ اور جنہوں نے اس مہینے نال پیارے ہوتے کہو سبحان اللہ۔ اللہ میری تواڈی مغفرت فرما دے، جہنم دے دروازے تے بند نے، اللہ اگوں ہی ساڈے لئی جنت والے ہی کھلے رکھے۔ ماہ رمضان سانو پیارا ملیا، نیکیاں دا موسم بہت سارا ملیا، سارے مہینے چوں کڈی اچھی شان نازل ہویا جس وچ رب دا قرآن، سارے مہینے چوں کڈی اچھی شان نازل ہویا جس وچ رب دا قرآن، سال بعد سانو اے دوبارہ ملیا۔ اللہ منو تو انہوں اگلے رمضان بھی حیات رکھے، بڑے نمازی اثر ندنیا۔ سال بعد سانو اے دوبارہ ملیا، نیکیاں دا موسم بہت سارا ملیا،
ماہ رمضان سانو پیارا ملیا ماہ رمضان سانو پیارا ملیا نیکیاں دا موسم بہت سارا ملیا اسی جملے کو دوبارہ کرا گیا سارے مہینیاں چوں کڈی اونچی شان نازل ہویا جس وچ رب دا قرآن سارے مہینیاں چوں کڈی اونچی شان نازل ہویا جس وچ رب دا قرآن سال بعد سانو اے دوبارہ ملیا اور سال بعد سانو اے دوبارہ ملیا نیکیاں دا موسم بہت سارا ملیا ماہ رمضان سانو پیارا ملیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تڑی محبت